جی سوال ہے کہ عام لوگوں کو مراقبہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر مراقبہ کشف کی راہیں کھولتا ہے تو ایک عام بندہ تو اس نئی دنیا کا مسافر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو شاید اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے یا پھر اس کے تعلقات و معاملات زندگی خراب ہو جائے۔ جی، یہ بڑا ہی زبردست سوال ہے، اور بڑا میں اس کو کیا کہوں کہ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ مراقبہ ایک بہت مشکل چیز ہے، اور یہ جو پراپر گائیڈنس کے بغیر ہم مراقبات کرتے ہیں، یہ جو دوسری دنیا ہے نا، یہ بہت خوفناک دنیا ہے، جس کو یہ جو اسپرچویلٹی کی دنیا ہے نا، یہ آسان دنیا نہیں ہے۔ اس میں انشاءاللہ جو ابھی میرے پاس جو جس کے اوپر جس ٹاپک پہ آج ہم نے بات کرنے کا سوچا تھا، اس میں ہم نے اسی پہلو پر بات کرنی تھی کہ یہ جب ہم اسپرچویلٹی پہ چلتے ہیں تو رستے میں کتنے خوفناک قسم کے ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی لطیف روح اس زون میں داخل ہوتی ہے، وہ ہیکرز اس کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تھوڑی سی ایکسرسائزز روحانی ایکسرسائزز کرنے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی قوت حاصل کر لیتے ہیں، جس کے ذریعے وہ دوسرے کی جو کچھ نہ کچھ راز کی باتیں ہیں وہ جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پر اس کو کیا کہنا چاہیے کہ ڈسٹرب وہ شخص ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم سلوک کی راہ پر چلیں تو ہمارے پاس زیادہ راہ کے طور پر بنیادی علم جو ہے وہ ہمیں ضرور حاصل کر لینا چاہیے۔ بنیادی علم حاصل کیے بنا ہم اس راہ پر نہیں چل سکتے، اگر چلیں گے تو ہم بہت پریشان ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح مراقبہ کیا چیز ہے؟ مراقبہ یکسوئی حاصل کرنا مراقبے کی ابتدائی حالت ہے۔ اس میں جیسے نماز بھی ایک مراقبہ ہے، ہم دعا میں بیٹھتے ہیں وہ بھی ایک مراقبہ ہے، ہم یکسو ہو کر اپنا لیکچر سنتے ہیں تو یہ بھی ایک یعنی وہی بات ہے کہ مراقبے کی ہی ایک قسم ہے، کسی بھی چیز میں یکسو ہو جانا۔ مراقبے پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے، لیکن جب ہم یکسو ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو دنیایں ہیں نا، یہ ایک دنیا نہیں ہے۔ جس کو وہ کہتے ہیں نا دنیا دھوکہ ہے، یہ واقعتاً دھوکہ ہے، یہ واقعتاً فریب ہے۔ جو حقیقت کی دنیا ہمیں نظر آتی ہے، اس سے آگے ایک اور دنیا، اس سے آگے ایک اور دنیا، یہ تہ تر تہ بنی ہوئی دنیا ہے۔ تو آپ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ وہ تو پھر آگے ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں مختلف عالم ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ بابا ان کا سلطان بہو کا شعر ہے، 14 طبق تمبو اندر، وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے۔ تو یہ جو مراقبے میں گہرائی حاصل کرتے جاتے ہیں تو دنیایں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور ان دنیاؤں میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو پازیٹیو راہ ہے اس میں بڑی آسانی سے چڑھ جائیں گے، بڑی آسانی سے پازیٹیو راہ پر نہیں چڑھا جاتا۔ بہت ہیکرز موجود ہوتے ہیں اور آپ اچک لیے جاتے ہیں، آپ کا ایون کہ دین ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے ایمان کو بچا کر اس راہ سے گزرنا۔ اس لیے جو عام بندہ ہے اس کو بس اتنا ہی مراقبہ کرنا ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ لے، یکسوئی کے ساتھ وہ دعا پڑھ لے، درود پاک پڑھے تو حضوری کی کیفیت میں پڑھے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اگلے رستے جو ہے نا وہ بڑے مشکل ہیں، اور وہ رہنمائی کے بغیر اور پراپر جڑے بغیر ان پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ وہ قدم قدم پہ قدم قدم پہ وہ جو ہے نا وہ خوفناک قسم کی گھاٹیاں جس میں ہم گر جائیں تو پھر بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ہمیں باہر نکلنے، مشکل ہو جاتی ہے۔